بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ مبتدا اور خبر کے احکام پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے والے سبق میں بھی پڑھے، آج بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو جو ہے گزشتہ سبق سے جوڑ دیتا ہوں۔ مبتدا کیا چیز ہے، خبر کیا چیز ہے، تفصیلی طور پر اگر جاننا ہو اس کی تعریفات کے بارے میں تو اس سے گزشتہ والی ویڈیو کو آپ لوگ یوٹیوب میں دیکھ لیجئے گا۔ خبر ایک معلومات ہوتی ہیں جو مبتدا کے بارے میں سامعین کو بتانا ہوتا ہے۔ وہ خبر کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے ہے۔ بتانا کس کو ہے؟ سامعین کو بتانا ہے۔ مثال کے طور پر زید سویا ہوا ہے، زید ایک مبتدا ہے جس کے لیے ہمیں ایک خبر دینی ہے، اس کے سونے کی خبر کہاں؟ سامعین کو، کسی کو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو خبر کا مطلب جنرل خبر کسی کے بارے میں دینی ہوتی ہے۔ خبر کبھی ایک لفظ ہوتا ہے، کبھی ایک جملہ ہوتا ہے۔ خبر کبھی ایک ہوتی ہے، کبھی چند خبریں ہوتی ہیں۔ جملہ کی صورت میں خبر ہو تو جملہ اسمیہ بھی خبر ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی خبر ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے تفصیلی گفتگو اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں کر دیا ہے، اس کو آپ لوگ وہیں دیکھ لیجئے گا۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، جو کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ مبتدا میں اصل کیا ہے؟ معرفہ ہونا ہے۔ خبر میں اصل کیا ہے؟ نکرہ ہونا ہے۔ آج آپ کو بتانا ہے کہ اصل کے خلاف، یعنی اس میں نکرہ بھی مبتدا بن جائے، کون ایسی صورت ہے، یا کب کب جو ہے نکرہ جو کہ مبتدا اصل طور پر نہیں بنتا ہے، لیکن وہ اس نکرہ کون ایسی صورت میں ہے جس میں کہ وہ مبتدا بن جائے۔ تو ہم نے لکھا ہے، دیکھیے، اس میں مبتدا میں اصل معرفہ ہونا ہے اور خبر میں اصل نکرہ ہونا ہے۔ تو یہ بھی ایک گرامر ہے، ایک اصول ہے، آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ جملے کے اندر مبتدا دو لفظ آیا، ایک مبتدا، ایک معرفہ اور ایک نکرہ، تو آپ کو اس وقت جو ہے اس اصول پر عمل کرتے ہوئے، چاہے وہ پہلے ہو چاہے بعد میں، جو معرفہ ہوگا اس کو مبتدا بنانا ہوگا اور جو نکرہ ہوگا اس کو خبر بنانا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے، لیکن اس میں نکرہ ہونے کے باوجود کب کب مبتدا بن سکتا ہے، ایک سوال ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو کچھ چند اصول ہیں، قوانین ہیں، آپ کو اس کو یاد رکھنا ہوگا۔ کہہ رہے جب اس میں نکرہ جب عام ہو جائے، بالکل عام ہو جائے اس میں نکرہ، تو ایسی صورت میں وہ مبتدا بننے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس کی 5 صورتیں ہیں یہاں پہ۔ کہہ رہے عام ہو جانے کا مطلب جیسے کہ جب اس میں شرط واقع ہو، اس میں شرط ہو تو نکرہ ہونے کے باوجود وہ مبتدا بن جائے گا۔ جیسے آپ لوگوں نے اسماء استفہام پڑھا ہے کہ نہیں؟ اسماء استفہام، یا پھر پڑھو گے آپ لوگ بعد میں اگر نہیں پڑھے ہو تو اس میں شرط، اس میں نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا بننے کی اس میں صلاحیت ہے۔ جیسے من صلی سیف البغی قتل بہ، من صلی سیف البغی قتل بہ، تو من جس نے بغاوت کی تلوار کو بے نیام کیا، ظلم کے تلوار کو بے نیام کیا، قتل بہ، وہ اسی تلوار سے قتل کیا جاتا ہے۔ اس کو اردو میں سمجھو کہ جو ظالم بنتا ہے کبھی کبھی وہ اپنے ظلم کے نتیجے میں مارا جاتا ہے۔ یعنی کہنے کہ ظالم، یعنی ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی اس ظلم کا اس کو نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ اسی مطلب کے لیے ہے یہ۔ تو عربی میں اگر آپ کو استعمال کرنا ہو کہ بھائی جو زیادہ ظلم کرتا ہے، ظالم بنتا ہے، کبھی وہ ظلماً قتل بھی کیا جاتا ہے، یعنی کوئی دوسرا اس پر ظلم کر لیتا ہے، تو ایک معنی و مفہوم ہے۔ عربی میں آپ کو تعبیر کرنا ہوگا تو اس طریقے سے کرنا ہوگا، من صلی سیف البغی قتل بہ۔ تو اب بتاؤ، من یہ نکرہ ہے کہ نہیں؟ نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ غیر معین پر دلالت کرے۔ تو من سے کوئی خاص آدمی مراد ہے؟ نہیں، خاص آدمی مراد نہیں ہے۔ تو یہاں نکرہ ہونے کے باوجود یہ مبتدا واقع ہے، یاد رکھو گے اس کو۔ ترکیب میں تفصیلی طور پر نہیں کر رہا ہوں، ترکیب انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ علم نحو ختم کروں گا،
پھر علم صرف پڑھاؤں گا انشاءاللہ، پھر ترکیب کے لیے کتاب پڑھاؤں گا، اس طریقے سے تفصیلاً علم جو ہے بلاغت پڑھاؤں گا، اصول فقہ تفسیر سب کچھ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا توفیق دی تو میں مدارس میں جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں میں سارے علوم کو انشاءاللہ دھیرے دھیرے اسی طریقے سے انٹرنیٹ میں اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے استفادہ کریں اور پھر اچھا عالم دین بنیں۔ تو دیکھا آپ نے یہ دیکھے اس کے باوجود شرط ہے، نکرہ ہے، کوئی خاص معین انسان مراد نہیں ہے، اس کے باوجود یہ مبتدا واقع ہے۔ دوسری صورت جب اس میں استفہام ہو، اس میں استفہام حرف استفہام نہیں، اس میں استفہام ہو تو نکرہ کے باوجود وہ مبتدا بن سکتا ہے، نکرہ کے باوجود مبتدا بن سکتا ہے۔ نارمل حالت میں نکرہ مبتدا نہیں بنتا ہے، لیکن اس صورت میں مبتدا بن سکتا ہے، جیسے من فعل ھذا، من فعل ھذا، تو من فعل یہ دونوں ملا کر کے مبتدا ہے اور ھذا اس کی خبر ہے۔ تو من اس کام کو کس نے کیا، اس کام کو کس نے کیا، تو کوئی معین آدمی مراد ہے، معین نہیں تو غیر معین ہوا، غیر معین تو وہ نکرہ ہوا، لیکن نکرہ کے باوجود یہاں پہ مبتدا واقع ہے اور ھذا اس کی خبر واقع ہے۔ ما عندک، تیرے پاس کون سی چیز ہے، کیا چیز ہے، تو کیا چیز ہے کوئی معین ہے، کوئی معین چیز نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ما کیا ہے، اس میں استفہام، استفہام کا مطلب جس کے ذریعے سے پوچھا جائے، تو ماں کے ذریعے سے پوچھا جا رہا ہے نا، تیرے پاس کیا چیز ہے، تو کس کے ذریعے سے پوچھا، ماں کے ذریعے سے، اس لیے یہ اس میں استفہام ہے، تو اس میں استفہام بھی اور مبتدا ہے اور عندک اس کی خبر ہے۔ تو آپ کو ایک اصول یاد رکھنا ہوگا کہ اس میں استفہام اگر ہے تو نکرہ ہونے کے باوجود وہ مبتدا بن سکتا ہے، اسی طریقے سے اس میں شرط ہے تو نکرہ ہونے کے باوجود وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ تیسری صورت جب اس میں نکرہ سے پہلے حرف استفہام ہو، اس میں نکرہ سے پہلے حرف استفہام ہو تو وہ اس میں نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا بن سکتا ہے، حالانکہ نکرہ نارمل طور پر مبتدا نہیں بنتا ہے۔ اس کی مثال میں ہم نے لکھا ہے ہل رجل فیکم، کیا تمہارے اندر، تمہارے درمیان، تم لوگوں میں کوئی مرد بھی ہے، تو کوئی مرد کوئی معین ہے، معین نہیں ہے، تو رجل یہ غیر معین ہوا تو نکرہ ہوا، اس کے باوجود یہاں پہ کیا ہے، مبتدا واقع ہے۔ حل حرف استفہام بول کر کے بات ختم، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے پوچھا گیا، ٹھیک، تو رجل مبتدا نکرہ ہونے کے باوجود، تو کوئی اس میں نکرہ ہو اس سے پہلے حرف استفہام آ جائے تو اس نکرہ کو مبتدا بنانا صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد چوتھی صورت کیا ہے، اس میں نکرہ سے پہلے حرف نفی آ جائے، اس میں نکرہ سے پہلے حرف نفی آ جائے، تب بھی اس صورت میں اس نکرہ ہونے کے باوجود اس کو مبتدا بنانا صحیح ہو جائے گا۔ اس کی مثال میں ما احد خیر منکم، ما احد خیر منکم، کوئی بھی تم لوگوں سے بہتر نہیں ہے، تم لوگوں سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اردو میں ایک مفہوم ہے کہ نہیں، اس کو عربی میں جب تعبیر کرو گے، بھائی آپ لوگ یہاں پہ جتنے لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہو، آپ لوگوں سے بہتر ہمارے مدرسے میں کوئی نہیں ہے، تو ایک مفہوم ہوا۔ آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں تو کیسے بتاؤں گا، اسی طریقے سے بتانا ہوگا، ما احد خیر منکم، آپ لوگوں سے بہتر طلبہ اس مدرسے میں نہیں ہے، تو یہی تعبیر کرنا ہوگا۔ تو اس میں جو احد آیا نکرہ، کوئی خاص معین مراد نہیں، اس کے باوجود اس کو حرف نفی بول کر کے ختم، اور احد کو آپ مبتدا بنا دو گے اور خیر منکم کو خبر بنا دو گے۔ اچھا، اس میں نکرہ سے پہلے ربا آ جائے، اس میں نکرہ سے پہلے ربا آ جائے تو اس صورت میں بھی جو ہے نکرہ کے باوجود اسم جو ہے اس میں نکرہ مبتدا بن جائے گا، جیسے رب عذر اقبح من ذنب، ربا کا معنی کچھ، تقلیل کے لیے آتا ہے، قلت بیان کرنے کے لیے، رب عذر کچھ عذر گناہ سے زیادہ قبیح ہے، گناہ سے زیادہ قبیح ہے، برا، سمجھ میں آ رہی؟ تو عذر کا مطلب معذرت، اپولوجائز جس کو کہتے ہیں انگلش میں، تو رب عذر نکرہ ہے کہ نہیں، نکرہ ہے، لیکن ربا آ گیا، اس بنیاد پر کیا ہے، مبتدا واقع ہے، ربا مضاف عذر مضاف کر کے مبتدا بنا دیں گے۔
تو آپ کو گنتی کے ساتھ 1 2 3 4 5 یعنی اس میں نکرہ 5 صورتوں میں مبتدا بن سکتا ہے۔ کب؟ جب خود اس میں استفہام بن جائے، یا خود جو ہے اس میں شرط بن جائے، یا اس سے پہلے حرف استفہام آ جائے، یا اس سے پہلے حرف نفی آ جائے، یا ربا بن جائے۔ تو اس طریقے سے یاد رکھیے گا تو پھر آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ تو لیکن اس میں نکرہ جب عام ہو جائے اور ایک یا اس میں تخصیص پیدا ہو جائے، یہ تو یہ عام ہے سب، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تخصیص پیدا نہیں ہوئی، اس کے باوجود نکرہ مبتدا بن گیا۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟ یا اس کے اندر کسی قسم کی خصوصیت پیدا ہو جائے، تخصیص پیدا ہونے کے بعد اس کے اندر عمومیت ختم ہو جائے، تو اس صورت میں وہ اس میں نکرہ کے باوجود مبتدا بن سکتا ہے۔ جیسے بتایا اس میں نکرہ موصوف بن جائے، اس میں نکرہ موصوف بن جائے تو اس کے اندر خصوصیت آ گئی، ٹھیک، تو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک مثال دی صرف، اس میں وردتن نکرہ ہے کہ نہیں، حمراء سرخ ملا دی ہم نے ایک گلاب کی صفت بیان کر دی کہ گلاب سرخ گلاب تتفتح کھل گیا ہے، سرخ گلاب کھل گیا ہے، تو وردتن موصوف اور حمراء صفت بن کے جو ہے مبتدا، اور تتفتح یہ فعل مضارع ہو کر کے پورا فعل بن کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر۔ اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ جو ہے اب یہ تتفتح کہ ایک لفظ مت دیکھو، اگر فعل ہے تو فعل بغیر فاعل کا نہیں ہوتا، اور فعل فاعل ہو گیا تو جملہ بن گیا، سمجھے؟ تو جہاں بھی فعل ہو اب لفظ کی طرف نہ دیکھیں، وہاں ایک جملہ ہو جائے گا۔ تو مبتدا کی خبر جس طریقے سے ایک لفظ ہوتا ہے ایک جملہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ وردتن مبتدا ہے موصوف بن جانے کی بنیاد پر، بات سمجھ آئی؟ تو اسی طریقے سے اس میں نکرہ مضاف بن جائے تو مضاف کی صورت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر عمومیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ایسی صورت میں اس نکرہ کو بھی مبتدا بننا درست ہو جائے گا۔ اس کی ایک میں نے مثال دی ہے صرف، تاجر ثوب، تاجر ثوب مسلم، تو یہاں پہ تاجر ثوب کپڑے کا تاجر مسلم ہے، تو تاجر کسی کا نام ہے؟ کسی کا نام نہیں ہے۔ تاجر کا مطلب ایک تجارت کرنے والا، تو نکرہ ہوا کہ نہیں؟ نکرہ ہے، لیکن اس کی اضافت ہم نے کر دیا کپڑے کی طرف، کپڑے کا تاجر، تو تجارت دنیا میں بہت طرح کی تجارت ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر خصوصیت آ گئی اس ثوب کی طرف اضافت ہونے کی بنیاد پر، تو اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اب یہ تاجر نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا بن سکتا ہے۔ تو معرفہ اور نکرہ اس کا خیال رکھو گے، معرفہ معین پر ہم نے کسی کا نام یہاں پہ لکھ دیا، نام ہی اصل میں معین ہوتا ہے نا جی، تو یہ دو صورت ہو گئی، موصوف بنے یا نکرہ بنے۔ اب موصوف میں جو ہے کتاب میں کہ موصوف جو ہے لفظی ہو یا موصوف جو ہے تقدیری ہو، ہے کہ نہیں؟ جیسے کتاب میں دیا شر احر ذا ناب، شر کا معنی بری چیز، کوئی نقصان دہ چیز، احر یحر باب فعال سے بھکانا، ذا ناب کا معنی دانت والا، ناب کا معنی دانت، ذا پڑھے نا ذو ذا ذی والا، یعنی شر نے احرا بھکایا کس کو؟ ذا ناب دانت والے کو، اس سے مراد کتا لے، ٹھیک۔ تو شر مبتدا واقع ہے وہاں پہ، نکرہ کے باوجود مبتدا واقع ہے، تو اس کی تفصیل کیا کرتے ہیں کہ شر میں جو تنوین ہے وہ تنوین عظمت کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، یعنی بڑے شر نے کتا کو بھکایا، کوئی ڈاکو آ گیا تھا رات میں، یوں ہی کتا بھکتا نہیں ہے، کوئی ادھر سے ادھر چلا گیا نہیں بھکتا ہے، کوئی ڈاکو لوگ آ گئے ہوں گے، بہت زیادہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہوگا اس لیے کتا نے بھوکا ہے، تو کہہ رہے شر اصل میں شر عظیم ہے، تو شر عظیم صفت موصوف ہو گئی۔ تو اسی طرح مضاف میں بھی کہے مضاف لفظ میں موجود ہو لفظ میں موجود نہ ہو، لفظ کی مثال دے دیا میں نے، لفظ میں جیسے کل یموت، دوسری مثال دیا کل یموت، ہر ایک مرے گا، تو اصل میں کیا کل یموت مطلب کل احد یموت، تو وہاں تقدیری ہے، ٹھیک۔ تیسری صورت کیا؟ اسم مصغر ہو، اسم مصغر ہو تو بھی ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کے اندر خصوصیت پائی جائے گی تو وہ مبتدا بن جائے گا، رجیل جانی، جیسے آپ لوگ ہے نا، یہ تصغیر کا مطلب تصغیر کبھی
تعظیم کے لیے ہوتا ہے، تصغیر کبھی تحقیر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نارمل طور پر کسی غیر معین آدمی کو نہیں کہا جائے گا۔ جس سے آپ پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، تو اس سے آپ پیار سے پوچھو۔ بچوا، جسے اردو میں بچہ کی تصغیر کیا ہے؟ بچوا۔ بابو کی تصغیر کیا ہے؟ ببوا۔ تو ببوا کب بولتے ہیں؟ پیار سے اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، اے ببوا ادھر آؤ، نہیں بولتے ہیں؟ تو تصغیر کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخصوص آدمی کو بلا رہے ہو، تصغیر کے ساتھ بول رہے ہو، اس کا مطلب مخصوص آدمی کو بلا رہے ہو۔ تو اس لیے تصغیر کی بنیاد پر تخصیص پیدا ہوتی ہے۔ تو اب نکرہ مبتدا بننے کی اس میں صلاحیت ہے۔ خبر بصورت ظرف مبتدا سے پہلے ہو، خبر جو ہے ظرف کی صورت میں مبتدا سے پہلے ہو تو مبتدا اس میں نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ جیسے ہم نے فی الدار رجل، گھر میں مرد ہے، تو فی الدار یہ اس کو کہتے ہیں ظرف۔ فی حرف جار ہے کہ نہیں؟ اور دار مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر وہی ظرف۔ تو ظرف جب ہو مبتدا سے پہلے تو یہ نکرہ کا مبتدا بننا اس وقت درست ہوگا، نکرہ کا مبتدا بننا درست ہوگا۔ تو کل ملا کر کے آپ نے آج کے سبق میں کیا آپ نے پڑھا، میں اس کو سرسری طور پر بتا دیتا ہوں کہ نکرہ کل 9 صورتوں میں مبتدا بن سکتا ہے۔ یہ 9 صورتوں کی تفصیل آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے، اور اگر یہاں پر دیکھ کر ذہن نشین نہ ہو تو بعد میں پھر آپ لوگ یوٹیوب کے ذریعے سے اس کو ایک ایک کر کے دیکھ کر کے اپنے ذہن میں بیٹھا لیجیے گا۔ آج کا سبق یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔